بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ کے حکم کو، اس کے احکامات کو چلانا، عمل میں لانا، یہ انسان کا کام ہے۔ اس روئے زمین پر جو اللہ کے احکام ہے وہ احکام انسان چلائے گا، اس پر عمل کر کے، اس کی دعوت دے کر اللہ کے احکام کو انسان چلائے گا۔ یہ ہے نائب ہونے کا مطلب۔ انسان اللہ کا خلیفہ بنا کر پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات دیے ہیں، یہ سارے احکامات انسان کی صحت، تندرستی، حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی حکم اللہ کا ہے، اس حکم کے پورا کرنے میں انسان کا فائدہ ہے، اور اس حکم کو توڑنے میں انسان کا نقصان ہے۔ یہ یقین مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں فائدہ ہے، اور اس حکم کو توڑنے میں سراسر نقصان ہے۔ جسمانی فائدہ یا روحانی فائدہ، اس حکم کو پورا کرنے میں اس کا جسم تندرست اور اس کی روح تندرست۔
اس حکم کو پورا کرنے میں اس کے جسم کی ترقی اور اس کی روح کی ترقی، جسمانی یا روحانی طور پر انسان کے لیے مفید اور ترقی پر پہنچانے والی چیز اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ کوئی حکم اللہ نے ایسا نہیں دیا، کوئی حکم اللہ نے ایسا نہیں دیا کہ جس میں انسان کو تکلیف ہو، کہ ایک کام انسان نہیں کر سکتا، اس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں۔ قرآن میں صاف اعلان ہے اللہ کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کر سکتا ہے اللہ نے اسی کا مکلف بنایا ہے، اسی بات کا حکم دیا ہے۔ انسان جو نہیں کر سکتا اللہ نے ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ انسان کی حفاظت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انسان اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، جسمانی نقصان بھی اٹھاتا ہے، روحانی نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنا انسان کے لیے ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں اس کی پوری زندگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں راحت سکون پہنچانے کے لیے، اور جس زمین پر جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ اللہ کے احکام اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، فساد مچانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کئی موقع پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب المفسدین، لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے احکام دنیا میں فساد کو دور کرنے کے لیے ہے، فساد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو جو احکام دیے ہیں وہ اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، فساد دور کرنے کے لیے ہے، انسان کی اپنی زندگی درست کرنے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اللہ ہر چیز کے خالق ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، یہ انسان کیسے تندرست رہ سکتا ہے، یہ انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس انسان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، پیدا کرنے والے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کی ترقی، اس دنیا کا ڈیولپمنٹ اور اس دنیا کا امن کیسے قائم رہ سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، پیدا کرنے والے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ انسان ایک چھوٹی سی مشین تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ ایک گائیڈ بک دیتا ہے، اور اس میں وہ سارے انسٹرکشن ہوتے ہیں، ہدایات ہوتی ہے کہ آپ اس مشین کو ایسا استعمال کریں اور ان چیزوں سے
اس مشین کو بچائیں، یعنی کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام دونوں اس گائیڈ بک کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مشین کو چلانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے گائیڈ بک، اتنی بڑی دنیا اور اتنا عظیم انسان، اشرف المخلوقات، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی انسٹرکشن نہیں، اس میں بھی کون سی چیزیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ دنیا کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، انسان کی صحت، تندرستی اور حفاظت کے لیے اس گائیڈ لائن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہی اللہ کے احکام ہیں۔ ایک مشین ہے، اس کو کون سا آئل دینا ہے، کون سا تیل دینا ہے، یہ بھی مشین کا بنانے والا بتلاتا ہے۔ کمپنی اس کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے، یعنی اس مشین کو کون سی خوراک دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ انسان کیسی زندگی گزارے اس کے بارے میں پوری ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے انسانوں کو بتائی۔ کون سی خوراک دینی ہے، کون سی خوراک نہیں دینی ہے، وہ بھی بتایا۔ یہ خوراک اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کا وکاس ہوگا، آپ کی ترقی ہوگی، اور اس طرح کے خوراک میں آپ کا نقصان ہوگا۔ یہی ہے اللہ کے احکام۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں 100% نفع ہے، فائدہ ہے، اور اللہ کے احکام کو توڑنے میں 100% نقصان ہے۔ خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب بنا کر سارے انسانوں کو ایڈریس کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے انسان، چاہے کسی بھی ملک کے رہنے والے، چاہے کسی بھی زبان کے بولنے والے، چاہے کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والے، سب کو ایڈریس کر کے انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ نے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ زمین پر جو چیز حلال اور طیب ہے وہی چیز کھاؤ۔ زمین پر جو چیز حلال اور طیب ہے وہی چیز کھاؤ۔ اب دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کوئی بھی بولی اور زبان بولنے والا اگر حلال کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو انسانوں کے بنانے والے اللہ نے حکم دیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین پر جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ۔ حلال اور طیب۔ اب حلال اور طیب کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں تعلیم دی۔ ہدایت نامہ
دو راستے اور دو سلسلے اللہ نے چلائے اپنی ہدایات انسانوں تک پہنچانے کے لیے، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہدایات آئی اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہدایات آئی۔ اب دنیا میں ایک معمولی مشین استعمال کرنے والا اگر کمپنی کی دی ہوئی ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا نفع ہے، اس کا فائدہ ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ یہ یقین تو ہر انسان کو ہے۔ انسانوں کے بنانے والے اللہ نے یہ جو ہدایات دی ہے، جو انسٹرکشن دیے ہیں، اس کو پورا کرنے میں انسان کا فائدہ ہے، اور اس کو نہ پورا کرنا اس میں انسان کا نقصان ہے۔ جو آئل کمپنی نے بتایا مشین میں وہی آئل اگر آپ ڈالیں گے، اس کو وہی خوراک دیں گے تو یہ مشین کام کی رہے گی، کام آپ کو دے گی، اس سے آپ کو نفع پہنچے گا، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو مشین ٹھپ ہو جائے گی، اور ذمہ دار آپ ہے کہ آپ نے انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا، ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ انسان کو اللہ نے بنایا، یہ ساری مشینوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، کیا اس کو بچانے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ہدایات نہیں ہے؟ انہی ہدایات کا نام اللہ کا حکم ہے، احکام خداوندی ہے۔ کیا خوراک دینا ہے، کیا خوراک نہیں دینا ہے؟ خوراک وہ دینا ہے انسان کو جو حلال اور طیب ہو، اور خوراک کون سی نہیں دینا ہے اللہ نے وہ بھی بتایا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس آیت میں 4 چیزیں اللہ نے بتائی کہ یہ خوراک انسان کو نہیں دینا، اس کے دینے سے انسان کو جسمانی نقصان بھی ہوگا اور روحانی نقصان بھی ہوگا۔ مردار ایک جانور مر چکا ہے، وہ مردار نہیں کھا سکتے۔ والدم، خون، بہنے والا خون، جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے جو خون اچھلتا ہے، یہ ہے دم، مسفوح، بہنے والا خون، یہ حرام ہے، اللہ نے حرام فرمایا۔ مردار حرام، حرام کا مطلب ہے آپ کو اس سے روکا گیا ہے۔ مردار حرام، خون حرام۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ خنزیر تو پورا کا پورا حرام ہے، لوگ چونکہ اس کے گوشت سے بہت زیادہ منتفع ہوتے ہیں اس لیے گوشت کو بیان کیا، ورنہ خنزیر تو پورا کا پورا نجس العین ہے، اس کو تو چھونا بھی حرام ہے کہ اس سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بال حرام، اس کا چمڑا حرام، اس کی ہر چیز حرام، وہ پورا عین اور باڈی کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے پاخانہ۔ ولحم الخنزیر، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور کو اللہ کے سوا کسی کا نام پکار کر کے ذبح کیا گیا ہو وہ جانور حرام۔ غیر اللہ کے نام پر، ضروری نہیں سامنے کوئی دیوی دیوتا ہی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے
وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اس بھارت کی سرزمین پر ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا، دیوی دیوتاؤں کے نام پر اس درجہ بلی کا رواج تھا، ہر کام کے اندر بلی، ہر مصیبت سے نجات کے لیے بلی، ہر طرف خون خون، اور آج بھی ہے۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر ایڈریس کر کے، مخاطب بنا کر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ بنائی ہے ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ قرار دی ہے ہم ان کو کھائیں گے، ہمیں حکم ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ ہم حلال ہی کھائیں گے، ہم طیب ہی کھائیں گے، ہم حرام نہیں کھائیں گے۔ جو چیز دیوی دیوتاؤں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، یا اللہ کے ذبح کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو کر کے تیار کی گئی ہوں گی، ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ طیب نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو تمام انسانوں کو ایڈریس کر کے مخاطب بنا کر کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سب کے سب اس کے مخاطب ہیں، چاہے کسی بھی مذہب و دھرم کے ماننے والے ہو، سب اس کے مخاطب ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، تمہاری ترقی اس میں ہے، تمہاری صحت تندرستی اس میں ہے، تمہاری ہیلتھ اسی میں ہے، اور تمہاری جسم اور روح کی ترقی اور صحت اسی میں ہے۔ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ان کے جسم کی بیماریوں کو آج کی ترقی یافتہ اور سائنس کی دنیا میں بہت اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے روح کی بربادی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ اتنے ہی بیمار جتنے جسم کے اعتبار سے بیمار ہیں، جو حلال اور طیب کو فالو نہیں کرتے۔ کسی غیر مسلم نے پوری بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے حلال، اس کا نام ہی حلال۔ تو مسلمان ہو کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کے اس حکم کے اندر اسٹڈی کرے گا، غور و فکر کرے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی حلال کے اندر ہی انسان کی صحت، اس کے جسم کی اور روح کی تندرستی چھپی ہوئی ہے۔ اتنی ضخیم کتاب۔ وینکس کمپنی کے فوڈ کے مینیجر ہے ڈاکٹر تیجارے، ہم کو انہوں نے بتایا، وہ کمپنی پورے کے پورے پروسیس میں حلال کا بہت اہتمام کرتی، ہم خود اس کے نگراں ہیں، انسپیکٹر ہے، ہم خود دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میٹنگ میں انہوں نے خود بتایا کہ میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے حلال، اور آتھر کا نام بتلایا، مصنف کا نام بتلایا، وہ غیر مسلم نام۔ تو مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے بتایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ترقی کس میں ہوگی، تندرستی کس میں ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں ہی نفع ہے، اس میں ہی تندرستی ہے۔ اللہ رب العزت نے
انسانوں کو کیا خوراک لینی ہے اس کے بارے میں صاف دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، حلال اور طیب لینا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسانوں کے لیے جو جانور بھی حلال ہے، اب وہ سارے جانوروں کو انسان حلال سمجھے، کسی ماحول کے دباؤ میں، کسی سرکار کے دباؤ میں کسی چیز کو انسان حرام نہ سمجھنے لگے۔ کچھ جانور ہیں ہمارے ملک میں، اس کے بارے میں بڑے سخت قانون بھی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت سخت مزاجی بھی ہے۔ اس دباؤ میں مسلمان اس کو حرام نہ سمجھنے لگے، یہ سب سے پہلی چیز ضروری ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ فتنہ اور فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اعمال اور اپنے کرتوت اور اپنی زندگی اور اپنی جو لائف سٹائل ہے مسلمانوں کی، جو بد اخلاقی والی زندگی ہے، اس کو لے کر کے بہت ہی نچلی سطح پر آ گئے ہیں کمزوری کی، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، غلامی کے کس دلدل میں اتر رہے ہیں، اور ہماری ذہنیت کیا کچھ ہو رہی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، احساس زیاں نقصان کا احساس بھی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کو تو اللہ نے بنایا ہے کہ یہ اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کا دین سر بلند رہے، اس کی محنت یہ مسلمان کریں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج اگر سر بلند نہیں ہے تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ اللہ تو فرماتے مومن ہوتے تو سر بلند ہوتے، تمہیں دبایا جا رہا ہے، اور اس دباؤ میں کچھ مسلمان تو یہ تک سمجھنے لگے کہ نہیں 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 نہیں، وہ بالکل ایسا جیسے حرام سے بچ رہا ہوں۔ کم از کم اتنا درجہ تو باقی رکھے کہ اس چیز کو برا سمجھے جو اللہ کی حلال چیز سے روکنے والے ہیں، ان کے اس روکنے کو برا سمجھے، اتنا تو کم از کم رہے۔ اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز سے روکتے ہیں، آپ کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ بول سکے، آپ کچھ کر سکے، تو اتنا تو کم سے کم درجے میں رہنا چاہیے کہ آپ ان کے روکنے کو غلط سمجھیں، آپ اپنے اس کرنے کو غلط نہ بتانے لگے کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، نہیں، وہ تو صحیح ہوگا، ان کے اس روکنے کو غلط سمجھیں، دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھنے لگے۔ آج مسلمان اس کے کرنے کو غلط سمجھنے لگا ہے، نہیں، اس کا کرنا تو حلال سمجھے، ان کا روکنا غلط ہے، اس روکنے کو غلط سمجھے، اس سے کم ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا خوراک لینا ہے وہ بتایا ہے، اس حلال اور طیب خوراک کے سلسلے میں ہمارا یقین ہے، اور ہماری یہ دعوت ہے دنیا بھر کے انسانوں کو کہ اس کے اندر تمہاری جسمانی صحت بھی ہے، تمہاری روحانی صحت بھی ہے، تمہاری جسمانی ترقی بھی ہے، تمہاری روحانی ترقی بھی ہے۔ یہ دعوت اور یہ پیغام مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ ہونا چاہیے، ان کا روکنا غلط ہے۔ اور یہ سارے پولیٹیکل ایشو ہے، ساری نفرت کی دکانیں ہیں اپنا سیاست سنبھالنے کے لیے، یہ واضح اور کھلی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے
کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے، ہمیں ہدایات دی ہے، ہمیں اس ہدایات پر اپنے نفع کا یقین ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ قربانی ماشاءاللہ کل، گزشتہ، آج اور کل آئندہ دنیا بھر میں مسلمان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کن جانوروں کو حلال کیا ہے اس کی فہرست ہے، ان تمام کی قربانی کو حلال سمجھے، دین کا حصہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حلال جانوروں کے اندر بھی ہم کو انسٹرکشن دیے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں نہیں کھانی۔ جیسے ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی، خون، بہتا ہوا خون، کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جو خون پھوٹتا ہے، اگر کوئی اس کو تھالی میں لے کر کے اس کو جمع کر کے اس کی ٹکڑے بنا کر سالن میں اور اس میں استعمال کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جانور کے اندر یہ چیز نقصان والی ہے، اسی چیز کو باہر لانے کے لیے ذبح کا پروسیس ہے۔ اس چیز کے باہر آ جانے کے بعد پورا جانور طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ جانور کا گوشت آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کو اللہ کے نام پر ہی قربان کرنا ہے۔ اگر آپ نے غیر اللہ کے نام پر قربان کیا تو وہ بھی حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اسی نام سے، اللہ کے نام سے جانور ذبح ہوگا۔ جانور کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو نہیں کھا سکتے، مکروہ ہے، جیسے مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ اور نر جانور کے پیشاب کی جگہ، نر جانور کے خصیتین، کپورے، یہ نہیں کھا سکتے آپ۔ اسی طریقے سے جانور کے اندر کچھ رسولیوں کی طرح کالی کالی چیزیں ہوتی ہیں، گوٹی کی طرح، جس کو غدود کہتے ہیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ جانوروں کی بھی کچھ چیزیں جو حلال جانور ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام، وہ مکروہ ہے۔ کچھ چیزیں حرام، کچھ چیزیں مکروہ۔ یہ سب کے سب انسٹرکشن اس لیے ہیں کہ ہمارے جسم کو بھی نقصان نہ ہو، ہماری روح کو بھی نقصان نہ ہو۔ جانور کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، جانور میں سے بھی کون سی چیز کھانا ہے، کون سی چیز نہیں کھانا ہے، یہ سارے انسٹرکشن ہیں۔ اور جو قربانی کا خاص موقع ہوتا ہے اس میں تو انسٹرکشن، ہدایات یہاں تک کی ہے کہ آپ اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں تو اس قربانی کے جانور میں کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں عام حالات میں آپ کوئی لنگڑا جانور ذبح کر کے کھا لو، کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی میں آپ لنگڑا جانور بھی نہیں کر سکتے۔ انسٹرکشن دیکھیے، آپ اللہ کے نام پر قربانی پیش کر رہے ہیں، اللہ کو گوشت نہیں دینا ہے تو آپ کوئی عیب دار جانور کو بھی ذبح نہ کریں۔ اندھا ہے بالکل، نہیں کر سکتے، لنگڑا ہے کہ اس پاؤں سے چل ہی نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتے، کان اس کے کٹے ہوئے ہیں 1/3 سے زیادہ، آپ نہیں کر سکتے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے پوری کی پوری جڑ میں سے، آپ نہیں کر سکتے، دانت سارے کے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے عیب ہے، اللہ کے نام پر عیب دار چیز نہیں دی جاتی، یہ نہیں ہے مری بکری اللہ کے نام۔ آپ لوگ کرتے ہیں نا، جو نوٹ مارکیٹ میں نہ چلتے ہو اللہ کے نام پر، مسجد کے رومال میں 2 روپیہ 5 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا، وہ 2 روپیہ 5 روپیہ مسجد کے رومال میں۔ عیب دار چیز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ الصمد،
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، آپ عیبدار چیز اللہ کے نام پر نہ لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ چیز حلال ہے، اس کو آپ کسی دباؤ میں حرام اور ممنوع سمجھنے نہ لگے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو جو روکتا ہے اس کا روکنا غلط ہے یہ سمجھنے لگے۔ اب یہ تو انسانوں کا ذہن ہے، کون سی چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان کا کیا ہے بھلا، اس کو کیا بھلے اور برے کی تمیز۔ عجیب عجیب ذہن کے لوگ۔ ایک لطیفہ سنا کر بات کو ختم کروں۔ ایک شخص کو اس کی بیوی نے شہد پیش کیا، ہنی، کتنی مفید چیز ہے، طب اور میڈیکل سائنس کی پوری دنیا اس کے فوائد کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کو جب بیوی نے ہنی پیش کیا، شہد پیش کیا، تو اس نے کیا تھیوری دی؟ جو چیز کسی کے منہ سے نکلتی ہے نا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی رس چوس کر پھولوں سے لاتی ہے اور وہ چھتے کے اندر بھرتی ہے اپنے منہ کے ذریعے سے۔ تو کہا جو منہ سے نکلتی ہے نا، اس کا کہنے کا مطلب تھوک ہے، منہ سے نکلی ہوئی چیز کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو بیوی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اچھا میں تمہیں انڈا کھلا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔